صحابہ کی گستاخی کو آپ اخلاق کہتے ہیں، علماء کی گستاخی کو آپ اخلاق کہتے ہیں، مدارس پر تنقید کو آپ اخلاق کہتے ہیں، آپ فرقہ واریت بڑھانے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ آگ لگانے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ تہمت لگانے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ جھوٹ بولنے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ یوٹیوب پر بڑے بڑے ٹائٹلز لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کو اخلاق کہتے ہیں، تو میرے بھائی ہم بد اخلاق صحیح، ہمیں اس طرح کا اخلاق ہرگز نہیں چاہیے۔ محترم المقام، واجب الاحترام، معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکسپوزنگ انجینئر مرزا کی سیزن 2 کی چوتھی قسط میں ہم اخلاق کا بھرپور خیال کریں گے۔ ویسے تو اخلاق ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہاں پر اخلاق کی بات کیوں کر رہا ہوں، آپ جب یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے دوستو، کسی کی بھی اصلیت دنیا کے سامنے لانے کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے، لیک ویڈیوز کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن انجینئر صاحب کی انجینئرنگ انتہائی آسان ہے۔ آپ گھر پر بیٹھے رہیں، انجینئر صاحب کہیں کوئی اڑتا ہوا تیر دیکھیں گے، خود اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی پہلے سے عزت جو کہ علماء کے دلائل سے زخمی ہو چکی ہے، اس کو اور زخموں سے چور کر کے خود نمک چھڑک کر ویڈیو اپلوڈ کر کے آفاق خان کو کہیں گے کہ یہ لو میری اصلیت دنیا کو میری ہی زبانی دکھا دو۔ ٹھیک کہا نا انجینئر صاحب؟ آپ حیران ہو گئے نا؟ دیکھا جی، انجینئر صاحب حیران ہو گئے۔ خیر، میں بات کر رہا ہوں ان کی ریسنٹ ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے اپلوڈ کی مفتی جی کی لیک ویڈیوز، پھر ٹائٹل دیا مفتی طارق مسعود صاحب کی ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر ننگی گالیاں۔ اب جب کوئی شخص یہ دیکھے تو وہ حیران رہ جائے گا کہ یار مفتی صاحب نے کیا کر دیا۔ میں نے بھی جلدی سے ویڈیو پر کلک کیا، بہت سارے دوستوں نے یہ ویڈیو بھیجی تو میں نے کلک کیا، لیکن پتہ چلا کہ یہ شخص چونکہ بحث و مباحثے سے ہار چکا ہے، اس لیے بھی یہ ویڈیو کے ویوز گین کرنے کے لیے اس طرح کام کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد انجینئر صاحب کی منافقت بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے خود کتنے بڑے اخلاق کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ پہلے مفتی صاحب کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ بڑے 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 مارے آپ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھو کون بھاگ رہا ہے، اتنی سینس نہیں ہے کہ بھاگنے والا کون ہے۔ آپ کو تو خوش ہونے کے لیے تیار، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے، آپ کو اس کو دھونے میں بڑا مزہ آیا کر لیے۔ اور میں گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں گورنر سے بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں گورنر سے بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں گورنر سے بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ اب آپ نے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی، مانا کہ الفاظ سخت ہیں۔ مجھے جن لوگوں نے ویڈیو بھیجی انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی اس ویڈیو کے بعد مفتی صاحب نے رجوع اس الفاظ کے بعد، جملے کے بعد مفتی صاحب نے رجوع کیا اور کہا کہ یہ الفاظ سخت ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس اس کا ثبوت موجود نہیں تو میں اس کو ثبوت نہیں بناؤں گا، لیکن یہ ننگی گالی کے قریب بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا تہمت کسی پہ لگانا۔ اور جہاں پر لیک ویڈیو کی بات ہے، لیک ویڈیو سے مراد وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے چھپ کر بنائی جائے، جس طرح آپ بناتے ہیں یہ لیک ویڈیو ہوتی ہے۔ یہ تو بھائی وہاں پر پورا مجمع موجود ہے، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، آپ کے اپنے جاسوس بھی موجود ہوں گے، کسی نے ویڈیو بنا لی سو واٹ، اس کا مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، بحث و مباحثے سوالات سے ڈرتے نہیں۔ آپ جہاں پر کسی کونے میں بیٹھ کر چند مٹھی بھر لوگوں کو اپنی مرضی کے سوالات کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھے جائے تاکہ آپ علماء پر تنقید کر سکیں، مدارس کو بدنام کر سکیں اور فرقہ واریت پھیلا سکیں۔ اب چلیں ہم اس بات کی مذمت کر لیتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ الفاظ سخت کہہ دیے، لیکن سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے۔ انجینئر صاحب خود اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ کبھی کبھار کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو وہ پورے کا پورا میرا ایک سمجھ لیں نیریٹو نہیں ہوتا۔ چلیں جی، مفتی صاحب والا معاملہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنی ہی زبانی ختم کر دیا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اخلاق کے جھنڈے لہرانے کی۔ انجینئر صاحب، آپ کی ایک ویڈیو میرے پاس اور بھی موجود ہے، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ اپنے بارے میں کتنی بہترین بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ مثال دے رہے ہیں، ذرا آپ غور سے سنیے گا اس کو۔ میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں، حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت لفظ سن کے کوئی بندہ توحید ماننے کے لیے تیار تو میں جناب 10 دفعہ اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سن لیا۔ اب میں آپ کو اسی سینیریو کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جہاں وہ درس نظامی میں باقاعدہ نئے بننے والے علماء کو اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں پھیلانی، لوگوں کی کس طریقے سے دوسرے مسلک کے علماء کی، فرقہ کے علماء کی عزت کرنی ہے، اور اس پر بھی اس شخص نے تنقید کی۔ آپ ذرا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔
حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں۔ جناب جب اشرف علی تھانوی صاحب اتنی سخت لینگویج یوز ہوئی احمد رضا بریلوی کے بارے میں کہ پاگل بابا کہا، اس وقت تو ان کی رگ نہیں پھڑکی کہ احترام سے لکھے نام، اور بعد میں مریدوں کے سامنے مولانا کے بغیر ذکر ہو گیا تو احترام کی رگ پھڑک گئی۔ اب دوستو یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا، اب دوسری طرف انجینئر صاحب اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میرا جو سٹائل ہے یہ سنت والا سٹائل ہے، پیشن والا سٹائل ہے، اور اس سٹائل کے خلاف کوئی بات کرنا تو سمجھ لو اللہ معاف کرے نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، لیکن پھر یہ اسی ویڈیو میں ایک اور کیا بات کرتے ہیں، علماء کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ پھر ملاحظہ کر لیجئے۔ ہم سے ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے، رہ گا پیشن، تو یہ تو نبی الاسلام کا سٹائل ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے۔ اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے، نعوذ باللہ۔ چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث، یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح کا انتہائی عجیب قسم کا کنفیوز شخص ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے اخلاق کے جھنڈے۔ انجینئر صاحب یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ لوگ میرے جو چاہنے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں ویڈیوز، جو یہاں پر سچائی دیکھنے آئے ہیں، آپ اس بات کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو کون سا اخلاق چاہیے، انجینئر والا یا ہمارے علماء والا۔ بلکہ کسی کا بھی نہیں چاہیے ہمیں اخلاق، ویسے تو ہمارے نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے، لیکن آپ اخلاق کس سے سیکھنا چاہیں گے، یا کون آپ چاہیں گے کہ آپ تک اخلاق کنوے کرے۔ انجینئر صاحب کی تھوڑی سی پرانی ویڈیوز تو لانا پھر حق بنتا ہے نا میرا، جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے۔ تو انجینئر صاحب کی یہ اخلاق ملاحظہ کیجئے، یہ صحابہ کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تمام تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کرتا ہے۔ یہ قطوری شریف تو دسیے، ٹھیک ہے، یہ قطوری بات کہیں گے، یہ قطورہ یہ لفظ بولا یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہیں۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں، جو ہے وہ اعراب تک غلط پڑھتے ہیں، پروننسیشن تو غلط ہے، اعراب بھی غلط پڑھتے ہیں، زبر زیر بھی، ٹائی لگاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جن کا پوری وضع قطع وہ والا ہے، وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارڈ دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر، جن کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جتنے بزرگوں کی آپ کرامات کہیں کہ جی فلانے نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، معین الدین چشتی صاحب کا کہتے ہیں نا، اس ٹائم 90 لاکھ بادی ہی نہیں سی۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، میں نے اس میں بہت ساری ویڈیوز کٹ بھی کر دی کیونکہ میں دوبارہ سے پرانے مردے نہیں اکھاڑنا چاہتا تھا۔ تو انجینئر صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ اس کو اخلاق کہتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کو آپ اخلاق کہتے ہیں، علماء کی گستاخی کو آپ اخلاق کہتے ہیں، مدارس پر تنقید کو آپ اخلاق کہتے ہیں، آپ پھر قواریت بڑھانے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ آگ لگانے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ تہمت لگانے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ جھوٹ بولنے کو اخلاق کہتے ہیں، آپ یوٹیوب پر بڑے بڑے ٹائٹلز لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کو اخلاق کہتے ہیں، تو میرے بھائی ہم بد اخلاق صحیح، ہمیں اس طرح کا اخلاق ہرگز نہیں چاہیے۔ انجینئر صاحب آپ ہر بات حدیث پہ کرتے ہیں نا، حدیث کی یہاں پر بھی ایک اسکرین شاٹ لگاتے ہیں، یہاں پر بھی ایک اسکرین شاٹ لگاتے ہیں، ذرا جھوٹ کے بارے میں بھی اسکرین شاٹ لگائیے گا نا، کہ جو
جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کو تو تمام حدیث یاد ہیں، آپ کو تو لگتا ہے ہمارے علماء کو تو حدیث یاد نہیں، لیکن آپ کو تو یاد ہے نا، تو آپ کیوں نہیں عوام تک سچائی پہنچاتے ہیں؟ تو میرے دوستو، آخر میں صرف یہی بات کہوں گا کہ میں ضروری نہیں کہ میں ہر بات کو ڈیفینڈ کروں ہمارے علماء کی. جہاں پر بات غلط ہوگی ہم اس کو غلط کہیں گے، جہاں پر تنقید ہوگی وہاں پر ہم تنقید کریں گے. لیکن میرے دوستوں، یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ پازیٹیو بات ہو یا نیگیٹو، ہر چیز کو نیگیٹو انداز میں پیش کر کے صرف اور صرف فرقہ واریت پھیلاتا ہے. آپ سے میری دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے، بالکل خاموش ہو کر، بالکل دنیا سے ہٹ کر آپ اس کی ویڈیو نیوٹرل ہو کر دیکھیں اور اسلام سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو اسلام کم سیکھنے کو ملے گا، لیکن آپ کو فرقہ واریت بارہا ملے گی. آپ کو اس کی کوئی ایسی ویڈیو ہے ہی نہیں جس میں کسی پر تنقید نہ کی گئی ہو. اسلام کے بارے میں کہتے ہیں نا، پیار، نرم، پیس، یہ وہ پوزیٹیوٹی، وہ تو آپ کسی پر تنقید کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں پر تنقید کر کے ویوز گین کرنا، پھر خود کو ہیرو بنانا، یہ کسی ڈرامے اور ایکٹنگ سے کم نہیں ہے. ان کو کوکونٹ کہا جاتا ہے یہاں یو کے میں. کوکونٹ سے مراد وہ لوگ جو اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوتے ہیں، جو اپنی روٹس بھول چکے ہوتے ہیں، جو یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہیں، ان کو کوکونٹ کہا جاتا ہے. خیر، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 5ویں قسط بھی آئے تو دعا کیجیے گا کہ انجینئر صاحب کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں، میرے پاس کانٹینٹ خود میرے پلیٹ میں آ جائے گا. اگر آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو علماء کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کریں، ان سے سیکھیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے دور رکھے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا پامان.